خاک وطن پہ قربان پاک فوج کے جوان سپرد خاک۔ شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کو اسلام آباد میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ کیپٹن محمد احمد بدر شہید کی تدفین ضلع تلہ گنگ میں ہوئی۔ حوالدار صابر شہید کو خیبر، نائک خورشید شہید کو لکی مرفت میں زمین کے سپرد کیا گیا۔ سپاہی ناصر شہید پشاور، سپاہی راجہ شہید کوہاٹ، سپاہی ساجد شہید ایبٹ آباد میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں شہداء کے اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسران اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے 7 جوان میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ISPR کا کہنا ہے جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مادر وطن سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون رہا نہیں جائے گا۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے۔ ہمارے بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا میر علی میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ کہا قوم فوج کے ساتھ ہے، دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، جوانوں کے خون کا حساب لیں گے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحل شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہداء کے لواحقین بھی شریک ہوئے۔ صدر اور آرمی چیف نے شہداء کے جسد خاکی کو کندھا دیا، لواحقین سے مل کر انہیں حوصلہ دیا۔ شہداء کا مذاق اڑانے سے گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ وطن دشمنی ہے۔ دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ہمارے محسن ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج PTI ایک بے نامی جماعت بن چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے تمام جماعتوں کے اختلافات رہے، لیکن کسی نے ایسا رویہ نہیں اپنایا۔ کوئی سیاسی جماعت حد پار کرے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ PTI کے دور میں ہزاروں دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان آنے دیا گیا، انہیں معافی دی گئی۔ PTI نے دہشت گردوں کو اپنی دفاعی لائن رکھا ہوا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے، شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی۔ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ شہداء کی تضحیک اور توہین قابل قبول نہیں ہے۔ کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت نے شہداء سے متعلق سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی، اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے، ان اکاؤنٹس پر بانی PTI کی تصویریں اور PTI کا پرچم ہے۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شہداء کا مذاق اڑانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں خاموش بیٹھنے کا وقت گیا، دہشت گردوں کو ایسا جواب دیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ جوانوں کی شہادت کو سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے والے قوم کے خیر خواہ نہیں۔ ملک کی حفاظت پر معمور ایک ایک جوان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ اسد کیسر کا حکومتی وزیروں کو جواب، کہا خواجہ آصف اور عطا تارڑ کا شہداء سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا قابل افسوس ہے۔ ترجمان PTI کا کہنا ہے شہداء ہمارے ہیروز اور کسی سیاسی اور گروہی تقسیم کے بغیر قوم کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ افواج اور شہداء پر حملے نواز شریف، ان کی بیٹی اور درباریوں کی روایت رہی ہے۔ خواجہ آصف عطا تارڑ ان مجرموں سے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں 1 سال توسیع کی ایڈوائز صدر کو بھیج دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت کل مکمل ہو رہی ہے۔ پاکستان نے IMF کو نجکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق PIA کے نجکاری پر مثبت انداز سے کام ہو رہا ہے۔ نجکاری کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاق نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا پلان بنا لیا۔ بلو کی، حویلی بہادر، گدو، نندی پور پاور پلانٹس نجکاری پروگرام کا حصہ
हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक भी निजकारी फहरिस्त में शामिल। वजारत खजाना को IMF के साथ आखिरी जायजा मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज की उम्मीद। ज़राए का कहना है IMF ने मौजूदा प्रोग्राम के तहत ताहाल कोई नई शर्त आयद नहीं की। पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह मुआहिदा होगा। सिंध बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफा मांग लिया। ओगरा सुई सदरन की दरखास्त पर कल कराची में समाअत करेगी। सहरो इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी का वादा पूरा न हुआ। कराची में इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है पाइप लाइनों में गैस की जगह पानी आता है। सखर के शहरी भी सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग से परेशान। कोयटा में सहरो इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना। LPG की कीमत में भी इजाफा, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। कोहलू बारखान के संगम पर वाक़े कोहे जानदान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। गुज़श्ता रोज लगने वाली आग ने सैकड़ों दरख्तों और नायाब जड़ी बूटियों को जलाकर राख कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से PDMA, FC, जिला इंतजामिया, महकमा जंगलात और लेविस के जवानों को शाबाश। कहा तेज हवाओं, खुश्क जंगली घास के पेश नजर टीमों को स्टैंड बाय रखा जाए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? चलो, खुशी हुई मुझे देख के कि थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया बातचीत करने के लिए। ये मैडम आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत का दौरा, कैदी खवातीन के साथ रोजा इफ्तार किया। मरीम नवाज ने सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे। मरीम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके जज्बाती हो गई। कहा निजाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। वो आजमाइश का वक्त था। वज़ीर आला पंजाब ने जेल में मुनशियात कैदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। कहा पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत बहुत जल्द फराहम कर दी जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। आसफा भुट्टो ने NA 207 शहीद बेनजीराबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नशिस्त पर आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई। NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला बनने के बाद NA 44 की नशिस्त छोड़ दी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया गया कि वो बिला रुकावट X तक रसाई बहाल करें। ऐसी कार्रवाइयां आजादी इजहार और मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं। MQM कभी बूढ़ी नहीं होगी, बागडोर नौजवानों ने संभाल ली है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM के 40वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा MQM गरीबों, मजबूरों, महकूमों की उम्मीद है। नौजवानों ने अपने लहू से चिराग रोशन किए। माएं बहनें तंजीम के बुरे वक्त में साथ खड़ी रहीं। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इमाद वसीम और हैदर अली ने पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। छठी विकेट पर 98 रन्स की शिराकत बाबर 11 के फाइनल के रास्ते की दीवार साबित हुई।
حیدر کے لاٹھی چارج اور اماد کی ذمہ دارانہ بلے بازی کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ نے 186 کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی. زلمی کے کوچ ڈیرن سمی کو فائنل میں نہ جانے کا افسوس. کہا 9 سیزن میں ایک ٹائٹل جیتنا کافی نہیں. بابر بہترین لیڈر ہے, وہ رنز کر سکتا ہے لیکن بالرز کو اس کا دفاع کرنا ہے. پی ایس ایل کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے. اداکارہ عائزہ وان آج بنے گی ہر لمحہ پرجوش کی مہمان. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری چٹکلوں سے مسکراہٹیں بکھیریں گے. غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 64 فلسطینی شہید. دیر البلاح میں مکان پر بمباری, 12 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی پولیس نے بیت لحم میں افطار کی تیاری میں مصروف فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا. کئی فلسطینی گرفتار. 4 ماہ میں پہلی بار بغیر کسی رکاوٹ کے امدادی ٹرک جبالی اور غزہ سٹی پہنچ گئے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. تل ابیب میں حکومت مخالف مظاہرہ. کینیڈا, مراکش اور ٹوکیو میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا. کراچی میں 27 سالہ نوجوان نے نیٹی جیٹی پل سے سمندر میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو ٹیموں کی جانب سے نوجوان کی تلاش جاری. اہل خانہ کا کہنا ہے شاہزیب گزشتہ 2 سال سے بے روزگار اور کئی دنوں سے اسپتال میں زیر علاج تھا. آج صبح جناح اسپتال سے رکشہ کر کے نیٹی جیٹی آیا تھا. رحیم یار خان میں تاوان ادا نہ کرنے پر کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں 2 افراد کا قتل. مقوی احسن کی لاش مل گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی. شہزاد کی لاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. ریپ نے بخار اور درد کے علاج کی دوا بارپون سسپینشن 100 کے ایک بیچ کو غیر معیاری قرار دے دیا. دوا کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی. ریپ نے کہا دوا کا استعمال ری ایکشن اور مرض پیچیدگی اختیار کر سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر, تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں. ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے, فری ایجوکیشن آل دا وے اپ. مجھے بھی یہ خواہش تھا کہ آپ دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائیں, تاکہ میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ تھے, ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے جنہیں اپورچونیٹیز نہیں تھے. ایک ہی سر ہے جو ان جیسے غریب اور ہزاروں بچوں کو آپ مدد کرتے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے سیلاب متاثرہ طالب علم کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا 2022 کے سیلاب میں آپ سے خیمے میں ملاقات ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا یہاں تعلیم کا بندوبست نہیں ہے, پھر ہم نے تعلیم کا بندوبست کیا اور آج آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خوب پڑھو, آگے بڑھو, آپ کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی. طالب علم اکرام اللہ نے وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا خواہش تھی کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں تاکہ میرے جیسے باقی بچوں کو بھی موقع ملے. وزیر اعظم نے اکرام اللہ کو ٹیبلٹ کا تحفہ دیا. طالب علم نے وزیر اعظم کو کتاب کا تحفہ دیا. روس کے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ اختتام کے قریب. پری پول سروے میں صدر پیوٹن کی پوزیشن مضبوط. 3 دن جاری رہنے والی پولنگ میں بیرون ملک مقیم شہریوں نے بھی حصہ لیا. روس میں بھی اچھا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا. صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنا ووٹ آن لائن کاسٹ کیا. کامیابی کی صورت میں صدر پیوٹن 5ویں مرتبہ صدر کا عہدہ سنبھالیں گے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک سروے کا انعقاد کیا ہے جس کا مقصد کراچی بھر میں ان چڑیوں کی گنتی کرنا ہے تاکہ ہم آنے والے سالوں میں اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ کر سکیں کہ ہمارے درمیان سے کتنی چڑیاں معدوم ہو چکی ہیں. چڑیا کا عالمی دن. کراچی والوں کو چڑیوں کی تلاش. شہر میں چڑیوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک کمی. وائلڈ لائف حکام نے کراچی میں چڑیا شماری کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں گلی محلوں میں دکھ جانے والی چڑیا اب ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں. درختوں کی کٹائی سے چڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. آئس لینڈ میں آتش فشاں پھر پھٹ پڑا. آسمان پر سرخ اور فضا میں راکھ کے بادل چھا گئے. ایمرجنسی نافذ. آس پاس کے رہائشی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا. اور آئرش ٹیم پھر رگبی کی چیمپئن بن گئی. میزبان مینز ان گرین نے لگاتار دوسرا 6 نیشنز ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں آئرلینڈ نے اعصاب شکن ٹاکرے میں اسکاٹ لینڈ کو 13 کے مقابلے میں 17 پوائنٹ سے شکست دی. فتح پر کھلاڑیوں نے خوب جشن